ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع بخشش محض اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معاشرتی جرائم کی ایک سزا تو اجتماعی ہے جسے معاشرہ نافذ کرتا ہے، لیکن اس کا انفرادی معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے جسے اس کو نپٹانا ہے۔ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا، لہٰذا ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے اور اپنا فرض پورا کرنے میں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں شخص نیکی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں۔ اسے صرف اپنا دامن گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ اس کا معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنا احتساب کرتا ہے، یعنی اس بات کا کہ اگر ہر شخص اپنی طرف دیکھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنا احتساب کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنی برائیوں کے لیے دوسروں کو نمونہ نہیں بناتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اکا دکا کسی نازیبا حرکت کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرے گا اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: جو کوئی نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے نفع کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں۔ اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور کوئی بار اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ تلے دبا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، جب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور جو پاک ہوتا ہے وہ اپنی ہی جان کے لیے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے سو اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی بھی برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر رہتا ہے، پھر تم کو بالآخر واپس اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ہر انسان کی اپنے ہی اعمال کی بنیاد پر بخشش و نجات ہوگی۔ اس پس منظر میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔ فریدا جے جانا تل تھوڑے سنبھل بک بھری، جے جانا شو ننڈڑا تھوڑا مان کرے۔ یعنی اے فرید، اگر تل تھوڑے ہوں تو انہیں مٹھی میں احتیاط سے پکڑنا چاہیے، یعنی اگر تو جانتا ہے کہ زندگی چند روزہ ہے تو پھر اسے احتیاط سے بسر کر۔ آزاد خیالی کے تحت گزاری جانے والی زندگی آخرت میں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اسی طرح اگر محبوب چھوٹی عمر کا یعنی نادان ہو تو بھی احتیاط لازم ہے کہ خام خواہ اس کے سہارے اور آسرے پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھلائے گا اور روز محشر کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہمیں اپنے اعمال پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کسی دوسرے کے سہارے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ فریدا شکر کھنڈ نوات گڑ ماکھیوں ماجا دت، سبے وستو مٹھیاں رب نہ پجن تت۔ یعنی اے فرید، شکر، کھانڈ، گنا، گڑ، شہد، ماجا دودھ، یہ تمام اشیاء میٹھی ہوتی ہیں اور کھانے میں لذیذ، مگر خدا کے حضور ان سب کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ فریدا روٹی میری کاٹ کی لاوݨ میری پکھ، جنہ کھادی چوپڑی گنے سہن گے دکھ۔ یعنی اے فرید، میری روٹی لکڑی کی ہے جبکہ بھوک اس کا سالن۔ میں نے یہ معمول اس لیے بنا رکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جو چپڑی روٹی یعنی لذیذ کھانے کھائیں گے اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، وہی اللہ کے عذاب کے سزاوار ٹھہرائے جائیں گے۔ جن کاموں میں کوئی وصف اور خوبی نہ ہو انہیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو خدا کے سامنے حاضری دیتے وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سرنگوں کر دے اور ادھر ادھر کی علائشوں کو دور کر لے۔ اگر تو ایسا کر پایا تو پھر دوزخ تیرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بابا جی ایک اور جگہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے طاقتور دریا، اپنی طاقت کے نشے میں کناروں کو گرانا بند کر، ورنہ تجھے اپنی ان حرکتوں کا روز محشر خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگرچہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جہاں رب کی مرضی ہوگی دریا کا بہاؤ اسی طرف کو جائے گا۔ اسلام کا معاشرتی نظام درج بالا اصولوں پر قائم ہے اور اپنی خصوصیات کی بدولت دنیا کے تمام معاشروں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی بہبود کا پورا انتظام موجود ہے۔
معاشرتی آداب کی تنظیم اور ان کی فائدہ مندی کا اندازہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے اس شعر سے لگائیں کہ جس میں فرد کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تیرا واسطہ کس ذات سے پڑنے والا ہے۔ فرماتے ہیں، ویکھو بندہ چلیا چوں جنیاں دے کن، فریدا عمل جو کیتے دنی وچ درگاہ آئے کم۔ یعنی ملاحظہ کیجئے، مردہ 4 آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کے قبرستان کی طرف چل دیا۔ اے فرید، انسان نے جو عمل اس دنیا میں کیے وہ خدا کے حضور جزا و سزا کے لیے کام آئیں گے۔ فریدا تنہا مکھ ڈراونے جنہ وساریو ناؤ، ایتھے دکھ گنیرے آ اگے ٹھور نہ ٹھاؤ۔ یعنی اے فرید، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلا ڈالا ان کے چہرے مسخ ہو کر ڈراؤنے بن گئے۔ ایسے لوگوں کو نہ اس دنیا میں سکھ نصیب ہوگا اور نہ ہی اگلے جہان چین کی جگہ مل پائے گی۔ فانی دنیا کی بابت شاہ حسین کا کلام بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں آ کے اس کی رنگ رلیوں میں گم ہو گیا، گھڑی پل کی لذت کے لیے وہ آخرت کے بڑے فائدے کو بھول جاتا ہے، مگر ایک نہ ایک دن اسے یہ فانی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ چنانچہ اس کی دنیاوی دولت، حسن اور جوانی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اب جو چیز انسان کی کسی کام کی نہ ہو، اس پہ مان کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم سے پہلے بھی اپنے آپ کو عقل مند اور دانش مند کہنے والے دھوکہ کھا چکے ہیں۔ جن دوستوں کے ساتھ انسان بچپن میں کھیلتا ہے وہ اپنی اپنی باری پہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بچپن میں اکٹھی کھیلنے والی سہیلیاں میکہ چھوڑ کر اپنے اپنے سسرال چلی جاتی ہیں۔ ایک دن تجھے بھی اگلے جہان کی تیاری کرنا ہے۔ سسرال یعنی اگلے جہان جا کے تجھے بابل کی گلیاں جہاں تو کھیلا کرتی تھی خواب کی مانند دکھائی دیں گی۔ شاہ حسین بتاتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی باری پہ دنیاوی کاروبار اور گھر بار چھوڑ کر اگلے جہان چلا جاتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کے سنگی ساتھی آہستہ آہستہ اس سے بچھڑتے جائیں گے، لہٰذا جب اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے اور یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے تو پھر کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ روز قیامت بڑی مشکل سے بچا جا سکے۔ دنیا میں کیے گئے اعمال ہی بخشش اور نجات کا سبب بنیں گے، اسی لیے نفسانی خواہشوں اور علائشوں سے دور رہنا چاہیے۔ ویسے بھی انسان کے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا اسے یہ وقت کھیل تماشے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی دم مان لے رنگ رلیاں، دن جوبن دا مان نہ کریے بہت سیاڑیاں چھلیاں، کھیڈیا جنہ نال بال پن سہ سیاں اٹھ چلیاں، بابل آنگن چھڑ چھڑ گئیاں ساوڑے گھر چلیاں، اے گلیاں تینوں سپنا تھی سن بابل والیاں گلیاں، کہے حسین فقیر سائیں دا کر لے گلاں بلیاں۔ یعنی کچھ دیر کے لیے رنگ رلیاں منا لے، جب دنیاوی قیام چند روزہ ہے تو پھر دولت اور جوانی کا مان نہیں کرنا چاہیے۔ تم سے پہلے بھی یہاں کئی عقل والیاں دھوکہ کھا گئی، اب تم یوں سمجھ لو کہ تم جن کے ساتھ بچپن میں کھیلی کودی تھی وہ سکھیاں یہاں سے کوچ کر گئی ہیں، دراصل وہ بابل کا آنگن چھوڑ کر سسرال چلی گئی ہیں۔ ایک دن جب سسرال یعنی اگلے جہان پہنچ جاؤ گی تو پھر یہ بابل کی گلیاں تجھے خواب کے جیسی محسوس ہوں گی۔ اللہ کا فقیر حسین کہتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اچھی باتیں کیا کر اور آخرت کے لیے، سسرال کے لیے نیک اعمال کر لے۔ شاہ حسین کی ایک اور کافی دیکھے جس میں وہ یہی پیغام دہرا رہے ہیں کہ تو گن لگیں گی شو نو پیاری، اندر کوڑا وت گیوئی مول نہ دتیو بہاری، کتن سکھ نی وللیے کڑیے چڑھیا لوڑی کھاری، ٹوٹی تند اٹیرن بننا چرخے دی کرکاری، کہے حسین فقیر سائیں دا عملاں باجوں خاری۔ یعنی بتاؤ وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر تو محبوب کو پائے گی؟ تجھ میں کوئی خوبی نہیں، تیرا اندر گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ تو نے کبھی اندر کی صفائی کا بھی نہیں سوچا، لہٰذا اے بیکار اور بے سلیقہ لڑکی کاتنا سیکھ لے، یعنی پہلے کام کاج کرنا سیکھ تب کھارے چڑھنا، دلہا تلاش کرنا۔ ابھی تو یہ حالت ہے کہ دھاگا ٹوٹا ہوا ہے، اٹیرن چکنا چور ہو چکا ہے، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو چرخے کی مرمت وقت سے پہلے کر لے۔ حسین اللہ کا فقیر کہتا ہے اچھے اعمال کے بغیر روز قیامت ذلت و ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ شاہ حسین کی شاعری میں چرخہ کاتنا عمل کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں پنجابی سماج میں بکھرے مشاغل کو علامات میں ڈال کر ہمارے سامنے سارا سماج رکھ چھوڑا۔
دنیا کی محبت میں غرق ہونے سے بچنے کی تلقین ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ وہ دنیا کو چالاک عورت سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے بچانے کی تدابیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جان جیویں تاں ڈردہ رہو، باندر بازی کرے بازاری، سہل نہیں ہوتے لاون یاری، رہ وہ اڑک وچھیرا ناری، کڈ نہ گردن سدھا ہو، نیہی سرتے ناؤ دراون، بلدی آتش نو ہتھ پاون، آہیں کڈن تے کوک سناون، گل نہ تینوں بندی ہو، درد میدان محبت جاتی، سہل نہیں ہوتے پاون جاتی، جیں تے برہوں وگاوے کاتی، مڈ کلیجے اندر ڈوو، اصل عشق متراں دا ایہا، پہلے مار مکاون دیہا، سہل نہیں ہوتے لاون نیہا، جے لایو تاں کسے نہ کہو، توں باجوں سب جھوٹی بازی، کوڑی دنیا پھرے غمازی، نہوں حقیقت گھن مزاجی، دوویں گلاں سٹ نہ بہو، کہے حسین فقیر گدائی، دم نہ مارے بے پروائی، سو جانے جن آپے لائی، وے کو جانجی آئے ہو۔ یعنی زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ جب تک سانس میں سانس باقی ہے رب کریم سے ڈرا جائے۔ بازاری عورتیں بہت چلاک ہوتی ہیں، ان سے دل لگانا آسان نہیں ہوتا، اسی طرح خدا سے دوستی رکھنا دل گردے کا کام ہے، اس سے دوستی کرنا آسان نہیں۔ ابھی تو جواں ہمت ہے، اس لیے اڑیل بچھڑے کی طرح گردن بلند کیے چلتا ہے، مگر جب یہ جوانی اور ہمت نہ رہے گی تو پھر کیا کرے گا؟ لہٰذا ابھی سے میانہ روی اختیار کر اور سیدھی راہ پہ چل۔ عاشق اپنے سر الزام لے لیتے ہیں اور بھڑکتی آگ میں آگ ڈالتے ہیں، پھر آہیں بھرتے ہیں اور چیخ و پکار کرتے ہیں۔ یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی۔ محبت کے میدان میں جھانکنا آسان نہیں۔ جب عاشق پر ہجر کی برچھی وار کرتی ہے تو جگر کو اندر سے کاٹ کر چھلنی کر دیتی ہے۔ اصل عشق تو یہی ہے کہ پہلے اپنے نفسانی خواہشات کو مار لیا جائے۔ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ خدا سے عشق کرے، اور اگر دل لگا بیٹھے تو پھر کسی کو بتائے نہیں، اس راہ پہ چل دے تو کامیابی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ لیکن خدا سے عشق کرنے والوں کو یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے، رب کے سوا یہاں تو سب جھوٹا کھیل کھیل رہے ہیں، اور جھوٹی دنیا کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ خدا کے عشق کے کھیل میں ہمیشہ چغلی کھاتے ہیں، یعنی خدائی عشق کا ڈنڈورا ہر جگہ پیٹتے ہیں۔ لہٰذا تمہیں سرزنش کرتا ہوں کہ اگر تم عشق حقیقی کے لائق نہیں تو خبردار عشق مجازی کو نہ چھوڑنا۔ یعنی اپنی اصل میں دونوں ایک ہی ہیں۔ وارث شاہ کے بقول، وارث عشق حقیقی دی لین لذت، پہلے چکھ کے لون مجازیاں۔ حسین فقیر کہتا ہے اس عاشق خدا کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولنا، وہ بڑا بے پرواہ ہے، کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھنا، اس کو معلوم ہے کہ تو نے دل کو جو آتش لگائی ہے اس میں کتنی سچائی ہے، تو صرف یہ دیکھ کہ براتی آن پہنچے ہیں اور تیری رخصتی اب قریب ہے۔ حضرت سلطان باہو رمزوں کا نائے میں انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے ہی سے آخرت میں نجات ممکن ہے۔ نفس امارہ سے گلو خلاصی چاہتے ہو تو الف مراد اللہ کا مطالعہ کیا کرو، یعنی اللہ کے ذکر سے دل کو معمور رکھا کر۔ جس الف مطالعہ کیتا بے دا باب نہ پڑھدا ہو، چھوڑ صفاتی لدس ذاتی او آمی دور چا کردہ ہو، نفس امارہ کتڑا جانے ناز نیاز نہ دردہ ہو، کیا پرواہ تنہانو باہو جنہ گاڑو لدہ گردہ ہو۔ یعنی جس نے الف کا بھرپور مطالعہ کیا اسے بے کے متعلق جاننے کی حاجت نہ رہی۔ جو فروعات کو چھوڑ کر اصل کی جانب لوٹتا ہے اس کے سامنے معمولی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسا شخص نفس امارہ کو کتے سے بھی زیادہ حقیر جانتا ہے اور اس کے ناز نخرے نہیں اٹھاتا۔ باہو ان لوگوں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی جنہیں گھر میں ہی استاد یعنی مرشد کامل مل جائے۔ شاہ حسین فرماتے ہیں نجات کا فیصلہ اعمال پر ہی ہوگا، اس میں کسی کی تفریق نہ ہوگی۔ عملاؤں پر ہوگ نہ بیڑا، کیا صوفی کیا بھنگی، جو رب باوے سوئی تھیسی سوئی بات ہے چنگی، آپے ایک انیک کہاوے صاحب ہے بہو رنگی، کہے حسین سواگن سوئی جو شو دے رنگ رنگی۔ یعنی نجات کا فیصلہ نیک اعمال پر ہوگا، اس میں صوفی اور بھنگی کی تفریق نہ ہوگی، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا، اور یہی بات ہمارے لیے اچھی ہے۔ خدا کی ذات پاک بھی عجیب و غریب خصوصیات کی حامل ہے، کہیں وہ واحد ہے اور کہیں کئی رنگوں میں سمایا ہوا ہے۔ حسین کہتا ہے سواگن دراصل وہی ہے جو محبوب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ اسی پیغام کو ایک دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں، کیڑے دیسوں آئیوں نی کڑیے، میں کہا شور مچایو کیوں،
اپنا سود تیں آپ ونجایا دوست جلائے نو لایا کیوں تیرے اگے چرخا پیچھے پہڑا کتنی ہیں حال بلیرے کیوں چھلڑیاں پانچ پائے پڑوئے جائے بازار کھلوویں کیوں نال سرافاں جیڑا تیرا لیکھا دیندی روویں کیوں سیاں نال کھڈیندی کڑیے شو نو منو بلایو کیوں راہاں دے وچ اوکھی ہوسیں اتنا بار اٹھایو کیوں کہے حسین فقیر نمانا مرنا چیتنا آیو کیوں یعنی اے لڑکی تو کہاں سے آئی ہے، تیرا دیس کون سا ہے اور تو نے اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ اپنی سستی اور ناتجربہ کاری کی بنا پر تم نے اپنا سود خلد الجھایا ہوا ہے اور خام خواہ اس کا الزام جلاہے کو دیتی ہو۔ یہ تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی بات ہوئی، گھومتی پھرتی ہو مگر جب محبوب سامنے آتا ہے تو چھپتی پھرتی ہو، دل سے کیوں بلا بیٹھی ہو؟ تمہارے آگے چرخا اور پیچھے پیڑا ہے، پھر بھی کاٹنے میں سستی کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ ابھی تو تھوڑا سا کام مکمل کیا ہے اور اس کی نمائش کرنے بازار میں جا کھڑی ہوئی ہو، کیوں ظاہرداری سے کام لیتی ہو؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا کاروبار صرافوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ حساب کتاب میں بڑے پکے ہوتے ہیں، اس لیے تیرا رونا بیکار ہوگا۔ اتنا زیادہ بوجھ کیوں اٹھایا ہے؟ ابھی سے متنبے کیے دیتا ہوں کہ دوران سفر مشکل پیش آئے گی۔ حسین فقیر کہتا ہے تو نے اپنی موت کو کیوں یاد نہیں رکھا؟ موت کے اسی تصور کو شاہ حسین ایک اور جگہ یوں فرماتے ہیں: چندے ہزار عالم تو کیڑی ہیں کڑے، چریندی آئی لے لڑے تمیندی ان کڑے، اچھی گھاٹی چڑھ دیاں کنڈے پیر پڑے، ڈٹھا نہ کو تیں جیا اگے ہوئے مڑے، بنا عملہ آدمی ویندے ککھ لڑے، پیر پیغمبر اولیے درگاہ جائے وڑے، سبے پانی ہاریاں رنگا رنگ گڑے، کہے حسین غریبڑا لکھیا نہیں مڑے۔ یعنی اے لڑکی تو کون ہے، تیری کیا حقیقت ہے؟ یہاں تو ہزار عالم ارد گرد موجود ہیں، تو بکریوں کے بچے چراتی آئی ہے، یعنی ابھی نادان ہے اور اون تومنے کی بات کر رہی ہے۔ یہاں تو اونچی اور دشوار گھاٹی پہ چڑھتے ہوئے تیرے نازک پاؤں میں کانٹے چبھیں گے۔ میں نے تو تجھ جیسا نازک بدن کوئی نہیں دیکھا جو عشق کی راہ پہ چلا ہو اور اس کی صحیح سلامت واپسی ہوئی ہو۔ بغیر عمل کے انسانوں کو یہاں تنکے کی طرح بہتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہاں تو پیر پیغمبر اولیاء ہی رب کے حضور کامیاب و کامران ٹھہرے ہیں، کیونکہ وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور نیک اعمال کیے۔ یہ دنیا رنگ برنگی ہے، یہاں ہر کوئی رنگ رنگ کا گڑھا تھامے پانی بھرنے یعنی زندگی گزارنے آیا ہوا ہے۔ حسین فقیر کہتا ہے تقدیر کا لکھا کبھی نہیں ٹلتا۔ حضرت سلطان باہو کے یہاں بھی آخرت میں نیک اعمال کی بنا پر ہی بخشش و نجات کا موضوع بکثرت ملتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں: جیوندے کی جانن سار مویاں دی سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانے اتھے خرچ لڑیندا گردا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا ہو، واہ نصیب انہاں دا باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ یعنی زندہ لوگوں کو مرے ہوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی، ان کے بارے میں تو مر کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ قبروں میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے گا، بلکہ وہاں تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ وہ یعنی وہاں کھانے پینے کے لیے نیک اعمال اسی دنیا سے لے کر جانا ہوگا۔ جن کے پاس نیک اعمال نہ ہوں گے انہیں دوہرا عذاب ہوگا، یعنی ایک طرف وہ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے بچھڑے ہوں گے تو دوسری طرف انہیں قبر کا عذاب ہوگا۔ باہو خوش بخت وہ ہیں جو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یعنی موت سے قبل موت کا سامان کر لیتے ہیں۔ جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تاں ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب لمیاں والا ملدا تاں ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، جے رب راتیں جاگیاں ملدا تاں ملدا کال کڑچھیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تاں ملدا دانداں خسیاں ہو۔ انہاں گلاں رب حاصل ناہیں باہو، رب ملدا ولیاں ہچھیاں ہو۔ یعنی اگر رب صرف نانے دونے سے مل سکتا تو مینڈکوں اور مچھلیوں کو سب سے پہلے ملتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حصول لمبے بالوں سے مشروط ہوتا تو بھیڑ بکریاں اس میں سر فہرست ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ راتوں کو جاگنے سے مل جاتا تو چمگادڑ سب پہ بازی لے جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ملنے کے لیے جنسی زندگی سے دور رہنا ہی شرط ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ آختہ بیلوں کو سب سے پہلے ملتا۔
باہو ان سب باتوں سے خدا نہیں ملتا، وہ تو انہیں ملتا ہے جو اچھے ولی ہوں، یعنی دل کے سچے نیک نیت اور پاک صاف ہوں۔ جیکر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو۔ جے کچھ ملاحظہ سرور دا کردے تاں خیمے تمبو کیوں سڑدے ہو، جیکر مندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کردے ہو، پر صادق دین تنہا دے باہو جو سر قربانی کردے ہو۔ یعنی اگر دین محض اصول علم کا نام ہوتا تو میدان کربلا میں حضرت علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی سر بلندی کے لیے سر کیوں کٹواتے؟ اس زمانے میں 18,000 عالم موجود تھے مگر حضرت حسین کے ساتھ ایک بھی کھڑا نہ تھا۔ اگر منکرین حسین کو آپ کے مقام و مرتبے کا ذرا سا بھی احساس ہوتا کہ آپ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو وہ آپ کے خیموں کو ہرگز نظر آتش نہ کرتے۔ یزید کے حامی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوتے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیوں کرتے؟ باہو دین حق پر وہی لوگ قائم ہوں گے جو اس کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں۔ لوگ قبر دا کرسن چارہ لہد بناون ڈیرا ہو، چٹکی پر مٹی دے پاسن کرسن ڈیر او چیرا ہو، دے درود گرانو ونجن کوکن شیرا شیرا ہو، بے پرواہ درگاہ رب باہو نہیں فضلاں باج نبیڑا ہو۔ یعنی مرنے کے بعد لوگ مردے کو جھٹ پٹ دفنانے کی تیاری کرتے ہیں اور پھر اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جنازے میں شامل لوگ مٹھیاں بھر بھر کے قبر کی جگہ کو اونچی ڈیری میں بدل دیتے ہیں۔ بعد ازاں تمام لوگ دعائے خیر کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ مرنے والے کے اوصاف بھی بیان کرتے جاتے ہیں۔ باہو اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے، مرنے والے کی بخشش محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ حضرت بلے شاہ کا کلام بھی نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سخت محنت درکار ہے، یعنی اس دنیا میں نیک اعمال ہی آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں کر کتن ول تیان کڑے نت متی دیندی ماں دیا، کیوں پھرنی ایویں آ دیا، نی شرم حیا نہ گوا دیا، تو کدی تاں سمجھ ندان کڑے کر کتن ول دھیان کڑے۔ چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا، پلیوں نہیں کچھ کھول گوایا، پلیوں نہیں کچھ کھول گوایا، نئیوں قدر محنت دا پایا، جد ہویا کم آسان کڑے کر کتن ول دھیان کڑے۔ چرخا بنیا خاطر تیری کھیڈن دی کر ہرس تھوریڑی، ہونا نئیوں ہور وڈیری مت کر کوئی اگیان کڑے کر کتن ول دھیان کڑے۔ چرخا تیرا رنگ رنگیلا ریس کریندہ سب قبیلہ، چل دے چارے کر لے ہیلا ہو کر دے وچ آوا دان کڑے کر کتن ول دھیان کڑے۔ اس چرخے دی قیمت پاری تو کی جانے قدر گواری، اچھی نظریں پھرے انکاری وچ اپنے شان گمان کڑے کر کتن ول دھیان کڑے۔ میں کوکاں کر کھلیاں باہیں نہ ہو غافل سمجھ کداہیں، ایسا چرخا گڑنا نہیں پھر کسے ترخان کڑے کر کتن ول دھیان کڑے۔ اے چرخا تو کیوں گوایا، کیوں تو کھے دے وچ رلایا، جد دا ہاتھ تیرے اے آیا، تو کدے نہ ڈایا آن کڑے کر کتن ول دھیان کڑے۔ یہ اسی طرح کی ایک لمبی شاہ حسین کے اس کلام کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ لڑکی چرخا کاٹنے پر توجہ دے، ماں بیٹی کو ہمیشہ نصیحت کرتی رہتی ہے، بیٹی تو نہ جانے بے مقصد کیوں گھومتی رہتی ہے، شرم و حیا عورت کا زیور ہوتا ہے، اسے بیکار میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نادان لڑکی کبھی تو اس بات کو پلے باندھ، لڑکی چرخا کاٹنے پر توجہ دے، چرخا تیرے ہاتھ مفت میں آ گیا، چرخا تیرے ہاتھ مفت میں آ گیا، خوش قسمت ہو کہ پلے سے کچھ خرچ نہ کیا۔ محنت کی عظمت کو پہچان اور اس بات کی قدر کر کہ تیرا مشکل کام آسان ہو گیا، چرخا کاٹنے پر توجہ دے، یہ چرخا تیرے لیے ہی بنایا گیا ہے، کھیل کود کا لالچ دل میں نہ رکھ، اب اس سے زیادہ اور کیا عمر میں بڑی ہوگی، لہٰذا وقت کو ضائع مت کر اور غفلت میں نہ پڑ۔ تو یہ تھا پنجابی صوفیانہ شاعری میں سے کچھ احوال کہ بخشش انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ اس دنیا میں جو نیک عمل کرے گا وہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعام کا حقدار ٹھہرے گا، اور جو برے اعمال کرے گا اس کی سزا اسے دوزخ کی صورت میں ملے گی۔
ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔